السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، انسان اپنی حالت پر اس وقت تک مطمئن رہتا ہے جب تک وہ اپنے سے بہتر کسی شخص سے اپنا موازنہ نہ کرے، اور آج کے دور میں یہ ضرورت انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی ایفرٹ کے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر والوں سے لے کر رشتہ داروں تک ہر کوئی دوسروں کے بیٹوں اور بیٹیوں کی مثال دے کر آپ کو آپ کی خامیوں کا احساس دلاتا ہے۔ تو ایسے میں بجائے غصہ اور ڈپریشن میں جانے کے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس معصومانہ مسئلے کا حل آج ہم ایک تاریخی کہانی میں تلاش کریں گے۔ کہانی کا آغاز 1831 سے ہوتا ہے، جب جان رابلنگ نامی ایک انجینئر جرمنی سے امریکہ منتقل ہوا۔ ابتدا میں اس نے زراعت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، لیکن وہ زیادہ دیر اس پیشے سے مطمئن نہ رہ سکا۔ اس کے دماغ میں بریجز کی تعمیر کے حوالے سے بہت سے آئیڈیاز گردش کر رہے تھے۔ اس نے آغاز چھوٹے پلوں کی تعمیر سے کیا، لیکن وہ کچھ انوکھا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان دنوں سسپینشن بریجز بنانا ایک خام خیال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جتنے بھی اس طرز کے پل بنائے گئے وہ کچھ ہی عرصے میں چند تکنیکی خامیوں کے باعث حادثات کا شکار ہو گئے۔ جب جان رابلنگ نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ وہ مینہٹن اور بروکلن کو ملانے کے لیے اس وقت کا سب سے لمبا سسپینشن برج بنانا چاہتا ہے، تو جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ ہر نیا اور اچھوتا نظریہ دینے والا طعنہ و طنز کا نشانہ بنتا ہے، جان رابلنگ کو بھی دنیا نے احمق اور دیوانہ پکارا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ جان رابلنگ زمانے کی تمام حوصلہ شکن باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کنسٹرکشن پلان کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ماضی میں حادثات کا شکار ہونے والے پلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نئی طرز کی ٹویسٹڈ کیبل بھی ڈیزائن کی، تاکہ اس طویل پل کی مضبوطی میں کوئی کمی نہ رہے۔ جب اس نے برج کی تعمیر کا فائنل پلان دنیا کے سامنے پیش کیا تو اسے بہت سے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہر سوال کے لیے مکمل طور پر تیاری کر چکا تھا۔ چونکہ اس پل کی تعمیر کے لیے کثیر رقم اور طویل وقت درکار تھا، اس لیے حکومت کی باقاعدہ اجازت اور فائنینشل سپورٹ انتہائی ضروری تھی۔ طویل نشستوں اور تفصیلی مذاکرات کے بعد حکومتی نمائندے جان رابلنگ کی تکنیکی صلاحیتوں سے کافی حد تک متاثر ہوئے اور پل کی تعمیر کرنے کی اجازت آخر کار دے دی گئی۔ 1869 میں بروکلن برج کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ شروعات سے ہی رابلنگ پرجوش تھا اور ہر ایک چیز پر بہت باریکی سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک روز جب وہ تعمیراتی جائزہ لینے کے لیے لکڑی کے پلیٹ فارم پر کھڑا تھا تو ایک کشتی حادثاتی طور پر ٹکرا گئی اور اس کے پاؤں کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کے دوران زخم کا جائزہ لیا اور اسے مشورہ دیا کہ اسے اپنے بیٹے کے پاس کچھ دن کے لیے منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ اس کا باقاعدہ علاج کیا جا سکے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور ذاتی طور پر ہائیڈرو تھراپی کا استعمال کرتے ہوئے علاج کی کوشش کرتا رہا اور برج کی تعمیر میں مصروف رہا، جو کہ انتہائی غلط فیصلہ تھا۔ چند ہفتوں بعد جان رابلنگ ٹیٹنس کی بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد کچھ دیر کے لیے لوگوں کو بات کرنے کا ایک اور موقع مل گیا، لیکن جان رابلنگ کے بیٹے واشنگٹن رابلنگ نے پورے جوش و ولولے سے اپنے والد کی جگہ لیتے ہوئے کام کو جاری رکھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ایک قابل انجینئر تھا اور عملی طور پر کنسٹرکشن کے ہر مرحلے کی باریکی سے نگرانی کرنے لگا۔ برج کی بنیادوں کو تعمیر کرنا انتہائی اہم مرحلہ تھا۔ اس کام کے لیے ایک بالکل نئی تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ دریا کی تہہ تک ایک ایئر ٹائٹ لکڑی کے پلیٹ فارم کو لے جایا گیا۔ پانی کے اخراج کے بعد ایئر لاکس کی مدد سے ورکرز کو پلیٹ فارم میں داخل کیا جاتا اور روشنی کے لیے کینڈلز اور گیس لیمپس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آکسیجن کی کمی کے باعث ورکرز کی دماغی اور جسمانی صحت پر بہت برا اثر پڑنے لگا اور وہ ایک خطرناک بیماری جسے ڈیکمپریشن النس کہتے ہیں کا شکار ہونے لگے اور بہت سے زندگی کی جنگ ہار گئے۔ واشنگٹن رابلنگ بھی اسی بیماری سے شدید متاثر ہوا۔ خوش قسمتی سے زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ بولنے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ واشنگٹن کے پاس اب جو چیز بچی تھی وہ تھی ایک انگلی کی حرکت اور کام کرنے کا جذبہ، جو اسے باپ سے وراثت میں ملا تھا۔
اس نے اپنی بقیہ صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے یہ ڈسکور کیا کہ کیسے ایک انگلی کی مدد سے وہ اپنی بیوی کو اپنی بات سمجھا سکتا تھا۔ تو لہٰذا واشنگٹن کی بیوی ایملی وارن نے اپنے مرحوم سسر اور معذور خاوند کے اس کام کی تکمیل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ واشنگٹن کی تمام تر ہدایات کو نہایت ذمہ داری سے برج پر کام کرتے انجینئرز تک پہنچاتی اور تمام تر صورتحال سے اپنے خاوند کو بھی آگاہ کرتی۔ 14 سال کی مسلسل محنت، بہت سے ورکرز اور رابلنگ فیملی کی ناقابل فراموش قربانیوں کے بعد 24 مئی 1883 کو بروکلن برج کو عام عوام کے لیے کھول دیا گیا، جو ایک صدی سے زائد گزر جانے کے باوجود پوری مضبوطی سے آج بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ اس کہانی کے مختلف پہلوؤں کو بغور سمجھنے کے بعد میں نے 3 نتائج اخذ کیے۔ سب سے پہلے، ہر تنقید کو سننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر اصلاح کی غرض سے تنقید کی جا رہی ہو تو ایسے میں آپ کو ان تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کو ملتا ہے جنہیں آپ جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر تنقید کا مقصد فقط حوصلہ شکنی ہو تو وہ ترقی پسند انسان کی آگے بڑھنے کی چنگاری کو ایسی ہوا دیتی ہے کہ وہ دگنی طاقت اور رفتار کے ساتھ اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، زندگی میں جب آپ کچھ نیا کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اس کی باریکیوں کو سمجھیں اور ایک ایسا ماسٹر پلان ترتیب دیں کہ جس میں اس کے آغاز سے لے کر تکمیل اور نتائج ہر چیز کا ذکر ہو۔ پھر یقیناً لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی اور آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی میں اس کام کی تکمیل کے لیے عملی طور پر شرکت بھی کریں گے۔ اور سب سے آخر میں واشنگٹن رابلنگ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر آپ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو مایوسی اور گھبراہٹ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ان نعمتوں کا جائزہ لیا جائے جو اس وقت آپ کے پاس میسر ہیں، اور پوری توجہ اس چیز پر مرکوز کریں کہ آپ کیسے ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی منزل کے حصول کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔